الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں حضرات نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی تشریح۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش اس کی چھت ہے۔ جنت کے دروازے جب کھول دیے جاتے ہیں تو اس کے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں اور اس پر کھولے جائیں گے اس کے دروازے۔ یعنی جس طرح معزز اور مکرم مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی مہمان خانہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی طرح اہل جنت جب پہنچیں گے تو دروازے کھلے ہوئے پائیں گے۔ چنانچہ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا ہے، مفتحت لہم الابواب، ان کے لیے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے فرشتے انتہائی اعزاز اور اکرام سے ان کا استقبال کریں گے، ان کے مرتبے بلند پر ان کی مدح کریں گے، اور صلاۃ اور سلام اور ثنا سے ان کو جنت میں آنے پر مبارکباد دیں گے۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ مومنین کی رجا اور امید میں اضافہ ہو جائے، اور اس اضافے کے ساتھ ان کو اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر کے زیادہ سے زیادہ رحمت الہی کے مستحق بن جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں جو مضمون تحریر فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور اطاعت شعار بندے رمضان المبارک میں چونکہ نیک اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، دن کو روزہ رکھ کر تلاوت میں گزارتے ہیں، اور راتوں کا بڑا حصہ تراویح، تہجد اور دعاؤں میں بسر کرتے ہیں، اور ان کے انوار اور برکات سے متاثر ہو کر عام مومنین کے دل بھی رمضان المبارک میں عبادات اور اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتے ہیں اور گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقوی کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادات کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ طبیعتیں جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہیں اللہ کی مرضیات کی جانب مائل ہوتی ہیں اور شر سے متنفر ہو جاتی ہیں، اور پھر اس مبارک مہینے میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مبارک مہینے کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین، مکمل مغفرت نصیب فرمائے۔